معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یتیموں کے حقوق کی بہت حفاظت کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، آپ کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے، مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کو خرچ کہاں کروں۔ مال انسان کی کمزوری ہے، جیسے اسے کمانے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح پھر اس کو خرچ کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان اپنے مال کو اپنی ذاتی ضروریات پر اور پھر ضروریات پر ہی نہیں بلکہ ضروریات کے علاوہ اپنی وانٹس پر اور ڈیزائرز اور لگژریز پر خرچ کرتا ہے، اور ایسے میں وہ بھول جاتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ اس سے زیادہ اس کے مال کے محتاج ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں مال کمانے کے بھی طریقے بتائے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بھی، اور ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم مال کمانے کے بعد سارے کا سارا اپنی ہی ذات پر خرچ کر دو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوسائٹی کے اندر مختلف طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بیمار بنایا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشکل اور مجبوری رکھ دی، اور کسی کو اتنا رزق دیا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا۔ اب یہ سارے ہی ٹیسٹ ہیں، سارے ہی امتحان ہیں، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے اس کا بھی امتحان ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ اب جس کے پاس زیادہ ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے جن کے پاس نہیں ہے۔ عام طور پر بچوں کے لیے کمانے کی ذمہ داری ان کے والدین کی ہوتی، لیکن اگر کمانے والا یعنی باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس بچے کی ذمہ داری صرف اس کی ماں پر نہیں ہوتی، یہ صرف اس کے نانا نانی یا دادا دادی پر نہیں، بلکہ ہمارے دین نے یہ ذمہ داری پوری سوسائٹی کو دے دی کہ اب سب مل کر اس بچے کے بارے میں سوچیں کہ جو چھوٹا ہے، جو اپنا کام خود نہیں کر سکتا، جو اپنی ذمہ داری خود پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جب سوال یہ کیا گیا کہ مال کہاں خرچ کریں تو اس کے جواب میں پہلا حق والدین کا بتایا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیوی بچوں کی بات کیوں نہیں کہی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے بعد سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کا ہی خیال رکھتا ہے اور انہیں پر خرچ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عام طور پر انسان کے دل میں اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کا خود ہی ایک خیال ہوتا ہے، ایک فطری سی چیز ہے کہ عموماً آپ دیکھیں کہ مرد اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے کہ وہ سارا کچھ کما کے خود اپنے اوپر ہی خرچ کر ڈالے، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، وہ تو کریں گے ہی کریں گے۔ تو کیا کہا گیا؟ فللوالدین، والدین پر خرچ کرو۔ والدین اگرچہ ساری زندگی اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب خود کمانے کے قابل نہیں رہتے اور بچوں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو بچے ان پر اس خوشی کے ساتھ نہیں خرچ کرتے جس خوشی کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں تاکیدی حکم یہ دیا گیا کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو،
اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ کیا کرتا ہے. یعنی ہم جو کچھ کماتے ہیں ہمیں والدین کا تو ہارڈلی خیال آتا ہے کہ ان کو بھی کچھ دینا ہے. ہم فوراً اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سوچنے لگتے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید میں والدین کا ذکر کیا گیا کہ ان پر خرچ کرو، اور پھر والدین کے بعد والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو کہ ان میں سے جو کوئی ضرورت مند ہے، اور اگر ضرورت مند نہ بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اپنا مال خرچ کرو، ان کے کھلانے پلانے میں یا دیگر ان کی ضروریات پوری کرنے میں، یا اگر ضرورت نہ بھی ہو تو محبت کا اظہار کرنے میں ان کے ساتھ لینا دینا جاری رکھو. اور والدین اور رشتہ داروں کے بعد جو پہلا حق بتایا گیا والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، اور مسکینوں پر. یعنی باقی سوسائٹی کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کا ذکر یتیموں کے بعد کیا گیا، ان پر بھی خرچ کرنا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے بعد فوراً پہلا حق یتیموں کا ہے. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر، اور نیکی کا کوئی بھی کام جو تم کرو گے، چھوٹا کرو گے یا بڑا کرو گے، آسانی سے کرو گے یا مشکل سے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے. تو گویا یہ مطلب اور مقصد بھی بتا دیا گیا کہ کس کے لیے خرچ کرنا ہے. شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. یہ تمہارا اللہ کے ساتھ سودا ہے. جب تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر بھی پاؤ گے. وہ کسی کا بھی حق رکھتا نہیں ہے، یعنی جو کچھ تم دو گے ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ہاتھ سے گیا اور چلا گیا اور ختم ہو گیا، بلکہ وہ تمہیں واپس مل جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان ہے. ہمارے دین کے علاوہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ پہلی امتوں کو بھی یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا تھا. بنی اسرائیل سے تو باقاعدہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. کس چیز کا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اور عبادت کہتے ہیں شدید محبت اور شدید تعظیم، یعنی کسی کی محبت اور اس کی بڑائی دل میں رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا، اس کے آگے جھکنا، اپنا سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ کر دینا. تو تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، مگر اللہ کی، یعنی تمہاری محبت، تعلق، توکل، انابت، خشوع، خشیت، شوق، یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو. یعنی عبادت صرف یعنی کہ کسی بھی ٹائم اذان کے بعد صرف چند ٹکرے مارنے کا نام نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں اور اس میں کوئی محبت نہ ہو، اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. پھر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ. اور ان دو کا ذکر کرنے کے بعد والیتاما، پھر یتیموں کا ذکر پہلے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور سب لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. یعنی باقی لوگوں کا بھی حق ہے، لیکن اپنوں کے بعد پہلا حق یتیموں کا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اب آپ دیکھیں گے عبادات کا ذکر بھی بعد میں آ رہا ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یتیم کو زکوٰۃ دے دی تو بس حق ادا کر دیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو الگ الگ باتیں کی جا رہی ہیں. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک الگ، اور پھر زکوٰۃ کا حکم الگ. زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے ہی جو ہر سال مالدار کو ادا کرنی ہے، لیکن انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے یتیموں اور مسکینوں کا، اور دوسرے لوگوں کا جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اور کیا وعدہ لیا گیا؟ یعنی یتیموں مسکینوں سے احسان کرو گے، اس بات کا وعدہ لیا گیا. لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے، اس کا بھی وعدہ لیا گیا. کیونکہ عام طور پر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں سے اچھی طرح بات نہیں کرتے.
اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، مگر تم پھر گئے، یعنی اپنے عہد سے پھر گئے، مگر تم میں سے بہت تھوڑے، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے. یہ تو بنی اسرائیل کی بات تھی، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، کہ اگر وہ کسی کھو میں گھسے تو تم بھی اس میں جا گھسو گے، وہی کام کرو گے جو پچھلوں نے کیے. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اس عہد کو پورا کرنے والے ہیں؟ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن بہت کم لوگ اس ذمہ داری کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا. کوئی خاندان میں بھی ہوتا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ موجود ہو تو اس میں اگر ہم اپنا وقت نہیں دے سکتے یا اور ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان بچوں کے لیے کچھ خرچے کا انتظام کر دیں، تاکہ جن کے ماں باپ کمانے والے نہیں، ہم کما کر اپنے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ایسے کام صرف چند لوگ کر رہے ہوں تو ان کے لیے یہ پورا نہیں پڑتا. ہاں، اگر سارے مل کر کریں تو تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اکٹھا ہو کر بہت ہو جائے گا. اس طرح ایک تو فرض پورا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ بچے بھی پڑھ لکھ جائیں گے، ان بچوں کو بھی ایک عزت والا اور ایک بہترین ٹھکانہ مل جائے گا جس میں وہ خاندان کے تانوں اور دوسروں کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچہ ان وانٹیڈ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے دوسرے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ لو اب یہ ہمارے پاس آ گیا، اب ہمیں اس کو لک آفٹر کرنا پڑے گا، یہ تو بڑی ذمہ داری ہے اور یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے. تو ایسی صورت میں اگر ان کے لیے ایسے گھر بنا دیے جائیں اور ایسی جگہ بنا دی جائیں کہ جہاں پر وہ رہ کر اپنی زندگی کے دن بھی پورے کر سکیں، ان کے پاس اچھی کمپنی بھی ہو، اچھے استاد بھی ہوں، اور ان کو کھانا پینا بھی ملے، اچھی تعلیم بھی ملے، تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً وہ اپنے رشتے داروں سے بھی ملتے رہیں، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں اور ان کی شادی کر دی جائے یا وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء آیت 36 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، وہی ترتیب ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ. تینوں آیتوں میں آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں کے بعد پہلا حق یتیموں کا بتایا گیا ہے، والمساکین، پھر مسکین، والجار ذی القربى، اور رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنوبی، والصاحب بالجنب، اور اجنبی ہمسایہ اور پہلو کا ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، لونڈی غلام، خادم. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا. انسان اکڑتا کب ہے؟ جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے یا دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی، پھر اس کے اندر فخر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر وہ شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگ کس بات کو شیخی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے لباس پہ یا گھر پہ یا کھانے پہ یا اسٹیٹس پہ یا جاب پہ یا بزنس پہ، یا پھر جو کچھ ان کے نتیجے میں انسان کے پاس ہوتا ہے اس پر پھر وہ بہت اکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار اس کو مینشن کرتے ہیں. ہر دوسری بات میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے کسی نہ کسی اسٹیٹس یا کسی نہ کسی بڑائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ ہم اپنے اسی مال سے ان لوگوں کی مدد کریں جن کا حق ہمارے مال میں رکھ دیا گیا ہے. یعنی ہمیں زیادہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم سارا کچھ اپنے اوپر ہی لگا لیں، ہمیں زیادہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں دوسروں کے حق کو سمجھیں اور اس طرح ہم نیکی اور اجر کما سکیں. وہ لوگ تو مشکل میں پڑ کر، تکلیف اٹھا کر، غم اور دکھ اٹھا کر اجر کما رہے ہیں، اور ہم کس بات کا اجر کمائیں؟ ان دکھی اور غمگین لوگوں کے غم دور کر کے. پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ کہف آپ جو میں پڑھتے ہوں گے، اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ ملے تو وہ دونوں سفر پر تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ان کو بھیجا تھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کو. وہ دونوں
اپنے سفر پہ مختلف کام کر رہے تھے کہ ایک بستی میں داخل ہوئے، ایک شہر میں گئے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری پڑی، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو بنانے لگ گئے، اس کو تعمیر کرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اس بستی کے لوگوں نے تو کھانا بھی نہیں پوچھا، تو ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہوگی؟ وہ حیران بھی تھے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں تو ہم بھی پھر جواباً ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسے دوسرے ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور رہ گئی وہ دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ یہ 2 یتیم چھوٹے بچے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی جوان ہونے تک ان کا خزانہ محفوظ رہے، اور وہ پھر اپنا خزانہ نکال لیں بڑے ہو کر، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس آیت میں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یتیم کے حقوق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود خیال رکھا ہے، اور غیبی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو جا کے ان کی مفت میں دیوار تعمیر کر دے، مفت میں ان کے خزانے کو محفوظ کر دے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر سوسائٹی نہیں بھی کرتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے ایسے اسباب اور ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے ان کے یتیمی نکل ہی جاتی ہے، گزر ہی جاتی ہے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں، اس مشکل سے نکل ہی آتے ہیں ایک دن۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے کن حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، اس میں خاص طور پر ان کے والدین جو مال ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس مال کی حفاظت کرنا، اور پھر وہ مال ان کے حوالے کب کرنا ہے، جب وہ بالغ ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنے مال کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، بزنس میں لگائیں یا اور کچھ کریں، اس سے پہلے وہ مال انہیں دینا نہیں چاہیے۔ مثلاً کئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اچھا ان کے تو ماں باپ بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر ہم ان پر کیوں خرچ کریں یا ہم ان کے لیے کیا انتظام کریں، وہ خود ہی اپنا کر لیں۔ اصل بات یہ نہیں کہ ان کے پاس مال ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ہمت نہیں، صلاحیت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خود لک آفٹر کر سکیں یا اپنے جان کے علاوہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں۔ تو یتیموں کے لیے جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت بھی کی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اس کے لیے بعض اوقات خاندان والے اپنی مصروفیت کی بنا پر یا خود وہ غریب ہوتے ہیں تو وہ بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے اگر اس قسم کے ادارے موجود ہوں تو اس میں نہ صرف یہ کہ ان کی جان بلکہ مال، عزت اور ان کا مستقبل اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے کہ ان کو تعلیم اور تربیت کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ بعض اوقات خاندان والے ان کو کھلا پلا تو دیتے ہیں لیکن ان کی تعلیم اور تعلیم سے بھی بڑھ کر ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اگر ایسے شیلٹرز موجود ہوں، ایسی جگہ موجود ہوں تو اس میں ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ 177 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور کیا کرے، وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، ذوی القربى والیتامى، رشتہ داروں اور یتیموں پر۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یتیم ایسے ہیں جیسے نیکسٹ ٹو یور ریلیٹیوز، دے آر کائنڈ آف یور ریلیٹیوز،
یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھا ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات کے بعد اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت کیئرنگ ہوتا ہے، ان کا اس کو بہت درد ہوتا ہے، تو ان کو بھی رشتہ داروں کے ساتھ لگا دیے گئے کہ ان کو بھی نہیں بھولنا، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی ذمہ داری تم پر ہے. پھر مسکینوں کا ذکر ہے، اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو. تب دیکھیے بیگر یا جو مانگنے والے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. اور گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. یعنی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ نماز تو فرض ہے، انسان اس فرض کو ادا کر ہی لیتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے انسان عموماً غفلت برتتا ہے، اور وہ اسی قسم کے کام ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ عہد پورا کرنے والے ہیں جبکہ وہ عہد کریں، خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ بچ جانے والے ہیں. یعنی جو آخرت کے عذاب سے، تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا کام کرے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ مثلاً آپ نے ایک دفعہ بلڈنگ بنوا دی اور اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تو بات ختم. اس کو آپ سمجھے کہ آپ آج اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم کوئی نہ کوئی مستقل طور پر ایک کام ایسا کرتے رہیں گے. مثلاً 35 پاؤنڈ مہینے کے ہیں تو روز کا تقریباً 1 پاؤنڈ بنتا ہے. اپنے اوپر آپ کتنے پاؤنڈ ڈیلی خرچ کر دیتے؟ تو اگر اسی میں سے بچت کر کے انسان اگر 30 پاؤنڈ بھی مہینے کے جمع کر لیتا ہے، یہ 2 مہینوں میں ہی اگر وہ اتنے پیسے جمع کر سکتا ہے، اگر اتنا بھی نہیں اس کے پاس توفیق تو سال میں جو کچھ جمع کر سکتا ہے، تو ہر سال اپنی زکوٰۃ کے علاوہ یتیموں کی مد میں الگ سے پیسے نکالتے رہے. اب مثلاً اگر آپ کے پاس الگ سے 35 پاؤنڈ ہے اور آپ کہیں ڈھونڈتے پھریں کہ کدھر دیں یتیم کو، تو آپ کو نہیں پتا چلے گا. بینک اکاؤنٹ سامنے لکھا ہوا ہے، اگر آپ اپنے بینک سے ہی ٹرانسفر کے کہہ دیں تو وہ ساتھ ساتھ منتھلی کٹتے چلے جائیں گے، اور ان کا آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ وہ بچے کتنے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، نافرمان ہوتے ہیں، یا تنگ کرتے ہیں، یا کھاتے نہیں ہیں، یہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ یتیم کے بچے کو، آپ غریب کے بچے کو کھلائیں، آپ کا بچہ کھانے لگے گا. آپ اس کے بچے کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا خیال کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یتیم نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کوئی خیال رکھے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بغیر کسی پر دنیا میں احسان جتائے اللہ کی خاطر ان بچوں کا خیال رکھیں. لیکن یہ کام ہے مشکل. قرآن پاک میں اس کو مشکل قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی ایسے بچے کو گفٹ دیتے ہیں جس کے ماں باپ زندہ ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب میں ہمارے بچے کو گفٹ دے دیتے، تو ہمیں بڑی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے ریلیشن شپ بڑے اچھے ہیں اپنے رشتے داروں سے، ہم ان کے بچوں کا کرتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کا کرتے ہیں. لیکن جو ماں باپ دنیا سے ہی جا چکے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا کچھ نہیں کر سکتے، ان بچوں کے ساتھ کرنا زیادہ بڑی نیکی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ تو دیکھتے نہیں، وہ تو آپ کی تعریف نہیں کریں گے، وہ تو شکریہ نہیں ادا کریں گے، وہ تو جواباً آپ کے لیے کوئی گفٹ نہیں لائیں گے. تو ایسی صورت میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا زیادہ بہتر ہے. اور اس وقت آپ پھر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں نیت اور بھی خالص ہو جاتی کہ آپ ان کے ماں باپ کے لیے نہیں کر رہے، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں کر رہے. پھر اس میں آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے جب خود بھی بھوکا ہو انسان، یا کسی قرابت والے یتیم کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو، یعنی ان لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی یہ کام ایسے ہیں کہ جو گھاٹی پار کرنے کے برابر ہے. یعنی گھاٹی ہوتی ہے مشکل راستہ، دشوار گزار راستہ کسی جنگل کے اندر. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اس کام میں پاؤں رکھتے ہیں یا قدم بڑھاتے ہیں، بعض اوقات طرح طرح کی مشکلات بھی آتی ہیں، بعض اوقات انسان گھبرا اٹھتا ہے، بعض اوقات انسان کو کوئی جب انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملتا تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. ہم انسانوں کی کمزوری کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں اور ہمیں کوئی شاباش دے دے، ہمارا کوئی شکریہ ادا کر دے، تو ہمیں اور موٹیویشن ہو جاتی.
لیکن اگر کوئی نہ کرے تو سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا, کیا حاصل ہوگا, تو اس کے نتیجے میں پھر انسان اس نیکی کے کام کو بھول جاتا ہے. لیکن جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنے والا ہو وہ کبھی بھی پھر پیچھے نہیں رہتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وراثت کے مال میں یتیموں کا حصہ نہیں ہے, لیکن وراثت کا مال تقسیم کرتے ہوئے بھی یتیموں کو کچھ دینا دلانا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو ان میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی طرح بات کرو. یعنی تم سب لوگ مال تقسیم کر رہے ہیں تو پھر صرف اپنے لیے نہیں رکھو. وہ بچے آئے کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب خاندانوں میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں مختلف طرح کے سین نظر آتے ہیں. ایسے میں جب خصوصاً گاؤں دیہات وغیرہ میں ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگوں کا فریکوینٹلی آنا جانا لگا رہتا ہے, گھر میں کچھ پک رہا ہو تو وہ آ جاتے ہیں, کوئی تقسیم ہو رہا تو آ جاتے ہیں, کوئی شادی بیاہ ہو رہی ہے تو بغیر بلائے آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ماں باپ تو نہیں ہوتے نا سر پہ جو انہیں روکے کہ نہیں ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں تو پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں آنا. لیکن یتیم بچے تو ان کو تو نہیں اتنی سمجھ. تو اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کرو, ان کو بھی اس میں سے کچھ دو. یعنی کہ وراثت کے مال میں سے بھی کچھ دے دو, اپنا حق لے کے اس میں سے نکالو یا سب کا ملا کے اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دو. پھر اسی طرح مال غنیمت میں بھی ان کا حق رکھا گیا ہے. سورۃ الانفال آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے, اور قرابت دار اور یتیموں کے لیے ہے, اور مسکینوں اور مسافر کے لیے بھی. یہاں بھی آپ دیکھیں قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ ہی یتیم کا ذکر کیا گیا ہے. اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی, جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی, یعنی جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جو مال تمہارے پاس ہے اس کا بھی اصل مالک اللہ ہے, اور جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ملتا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں کا حق مت بھولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی پرورش کا بے پناہ اجر بتایا. اب قابل غور ہے الفاظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا, یعنی خاندان کا ہے یا غیر کا ہے, ان کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. اور امام مالک نے شہادت والی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کیا, یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے, قریب ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عزت بخشے گا اس شخص کو جو یتیم کے حقوق کا خیال رکھے گا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں, آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں, لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا, اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ قیمت کیا ہے؟ یتیم بچے کی پرورش کی جائے, ہاں وہ کسی کا بھی ہو, چاہے اس سے ہمارا کوئی قوم کا, نسل کا, رنگ کا کوئی رشتہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے غنی کر دیا, یعنی بزنس میں ساتھ ملا لیا یا تعلیم و تربیت میں یا کھانے میں, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. کتنی بڑی خوشخبری. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے سے مراد کیا ہے, جو اپنے قریبی رشتے دار کا, مثلا بھائی کا بچہ ہے یا بہن کا بچہ ہے, یا اسی طرح نانا نانی یا دادا دادی کی اولاد میں سے ہے کوئی بچہ, یا پھر وہ بچہ جس کی رشتہ داری نہیں ہے. تو بچہ کوئی بھی ہو, یتیم کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رب عرش کریم کی طرف سے بہت بڑے ثواب کی خوشخبری کا باعث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس 2 بچیاں آئیں اپنی ماں کے ساتھ, تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آ کے سوال کیا ماں نے,
اور اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے. تو انہوں نے اس عورت کو وہ کھجور دے دی. یعنی ایک عورت آئی مانگنے کے لیے, 2 بچیاں ساتھ ہیں. تو اب دیکھیں حضرت عائشہ کہ ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں, وہ کھجور بھی دے دی. دل دیکھیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک حصہ ایک بچی کو دے دیا, دوسرا حصہ دوسری بچی کو دیا, اور خود کچھ نہیں کھایا, حالانکہ وہ خود بھی بھوکی تھی, اور اٹھ کر چلی گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کا حال آپ سے بیان کیا. آپ نے فرمایا جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو یہ بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی. یہ دوزخ کی آگ سے آگے رکاوٹ ڈال دیں گی. اب وہ چاہے ان کی ماں ہے وہ عورت, لیکن بچے تو یتیم ہیں, تو بعض اوقات عورت بیوہ ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں, تو وہ بھی ان بچوں کا جس طرح خیال کر رہی ہوتی ہے, جس طرح ان کو لک آفٹر کر رہی تھی, اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. لیکن اگر سوسائٹی میں دوسرے لوگ بھی ساتھ مل جائیں تو کام کتنا آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا, یعنی بڑا نہیں ہو جاتا, جوان نہیں ہو جاتا, یا خود کمانے نہیں لگ جاتا, تو اس کے لیے یقینی طور پہ جنت واجب ہو جاتی. بس اپنے کھانے میں شریک کرنا. مثلا اگر آپ روزانہ کی گروسری کا حساب کر لیں یا ویکلی گروسری کا حساب کر لیں تو اس گروسری کا کچھ % حصہ آپ اس کام کے لیے الگ کر لیں. اس کو مہینے کا حساب کر لیں, 6 کا کر لیں, سال کا کر لیں, اور اس کو آپ سمجھیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کو اپنے کھانے میں شریک کر رہے ہیں, یہ ان کے کھانے پینے کے لیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے. آج کل آپ دیکھیں نا باہر آ رہی ہے, ہر طرف گرینری ہو رہی ہے, تو دیکھ کے کتنا دل خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ مال و دولت بھی اسی طرح کا سبزہ ہے, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے انسان کا. جو اس کے پاس مال آتا ہے, اس کا کاروبار بڑھتا ہے, تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے. اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین, یتیم اور مسافر کو دیا جائے. یعنی ٹھیک ہے جب مال تمہارے پاس آتا ہے تو بھی تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اگر اس مال کا کچھ حصہ تم ان پر خرچ کر دو اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, جیسا وہ نمازی جو نماز سے تھکتا نہیں, جیسا وہ روزے دار جو روزے سے کبھی ناغہ نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے, اور اس کا اجر ایسا ہے جیسے کوئی شخص نمازیں پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے, سارا دن نماز پڑھے, ساری رات نماز پڑھے, اور پڑھ کے بھی نہ تھکے اور نہ رکے. اور جو شخص ہر روز روزہ رکھ لے, روزہ رکھ کے نہ تھکے, اتنا بڑا اجر. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کس کے پاس اتنا وقت ہے. ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ ہم فرض نمازیں پڑھ سکیں. یہاں کی جابز اور یہاں کے طور طریقے تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اپنے دین پہ کمپرومائز کر کے اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے, حالانکہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ ایشو ہے. تو آپ دیکھیے کہ جس ملک میں رہتے ہوئے انسان اپنی فرض نمازیں پوری نہیں کر پاتا, اور پھر راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ اگر راتوں کو قیام کرنا شروع کرے تو سونے کے لیے رات کا کچھ حصہ نہ بچے, اور دن کے روزے اتنے لمبے ہیں کہ سوچ کے بھی ڈر لگے. تو پھر وہاں پر اگر اللہ نے آپ کو دوسری فیسلٹی دی ہے تو مال دے کر اس نیکی میں شریک ہو جائیں کہ وہ ایسا نماز پڑھنے والا ہے جو نماز پڑھ کے تھکتا ہی نہیں, پڑھتا ہی جا رہا ہے, اور ایسا روزے رکھنے والا جو روزے ہی رکھ رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مال کا کچھ حصہ اس کام میں لگا دینا چاہیے.